آج انشاءاللہ تعالی اس لیکچر سیریز کا پہلا لیکچر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی جانب سے ہوگا۔ ان کا موضوع ہے اسلام کا تصور علم۔ یہ ایک اہم موضوع ہے اور سینٹر فار پیس اینڈ گلوبل اسٹڈیز کے میدان ہے کار میں سے ایک اہم میدان نالج اور اسلامائزیشن آف نالج کا ہے۔ اس حوالے سے انتہائی مناسب ہوگا کہ ہماری لیکچر سیریز کا آغاز اس موضوع پر گفتگو سے ہو۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ ایک طویل عرصہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے وابستہ رہے، ملک کے معروف واعظ، مقرر، عالم، اسکالر اور خطیب ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں، میں درخواست کروں گا ڈاکٹر احمد حماد صاحب سے، جو دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، کہ وہ قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر احمد حماد صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیراً۔ جناب ڈاکٹر احمد حماد صاحب قرآن مجید کی آیات میں سے چند آیات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر انیس احمد صاحب چیئرمین سینٹر فار پیس اینڈ گلوبل اسٹڈیز بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ میں ان کو اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بلا کسی تاخیر اپنے افتتاحی کلمات سے نوازیں۔ جناب ڈاکٹر انیس احمد صاحب اس وقت رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور سینٹر فار پیس اینڈ گلوبل اسٹڈیز کے چیئرمین ہیں۔ میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے افتتاحی کلمات سے نوازیں، اور چونکہ آج
کا یہ پروگرام منتھلی لیکچر سیریز کا پہلا پروگرام ہے، تو اس حوالے سے بھی اور علم اور اسلامائزیشن آف نالج اور تصور علم کے حوالے سے مختصر گفتگو ابتدائی ڈاکٹر انیس احمد صاحب فرمائیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ محترم جناب ڈاکٹر انیس احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر شاہد رفیع صاحب کا اور دیگر بغا کا، جنہوں نے یہ انعقاد کیا ہے اس اہم تقریب کا، اور خاص طور پر جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے وہ میری نگاہ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ جہاں تک سوال مرکز برائے امن و عالمی مطالعات کا ہے، یعنی سینٹر فار پیس اینڈ گلوبل اسٹڈیز کا، اس کا قیام دستور پاکستان کی روشنی میں اس غرض سے کیا گیا ہے کہ علمی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس کی احیاء اور تشکیل جدید اور توسیع کے لیے ان موضوعات پر جو عصری موضوعات ہیں، جن میں تعلیمی موضوعات ہیں، معاشی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی، بین المسالک تعلقات، ان تمام پہلوؤں کے اوپر اہل علم کو تبادلہ خیال کا موقع فراہم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی اس بات کی کوشش کی جائے کہ ان موضوعات پر دستور پاکستان کی روشنی میں اس نظریے کی بنیاد پر جس پر پاکستان کو قائم کیا گیا، ان علوم کے حوالے سے مزید تحقیق اور علمی توسیع کے کام کو آگے بڑھایا جائے۔ اس مرکز کے تحت نہ صرف علمی خطابات، بلکہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ حضرات جو اس میں شرکت فرما رہے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اعتماد میں لیتے ہوئے یہ بتائیں کہ وہ محض سامع نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے تخلیقی ذہن کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ اس سینٹر کے ذریعے، اس مرکز کے ذریعے کیا خدمات سر انجام دیں، جو علمی تحقیقات وہ کر رہے ہیں ان سے ہمیں آگاہ کریں، اور ادارے کے ذریعے ان علمی تحقیقات کو آگے بڑھایا جا سکے، اور اس طرح سے اس شعور و آگہی میں اضافہ ہو جو اس موضوع کا تقاضا ہے۔ دین اسلام وہ واحد دین ہے جس نے بجائے توہمات، قیاسات اور گمان کے جس چیز پر دین کی بنیاد رکھی ہے وہ علم حقیقی ہے، علم یقینی ہے، عین الیقین ہے، وہ علم ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے، جس کا وجود ہے۔ وہ علم نہیں ہے جو محض قیاس کی بنیاد پر سوچ لیا جائے، ذہن میں ایک خاکہ بنا لیا جائے۔ اس لیے علم حقیقی کو اور علم نافع کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عصر حاضر کے مسائل کو، بالخصوص جو سوشل سائنسز، علوم عمران کہے جاتے ہیں یا انسانی علوم کہے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ جو حالیہ روایت ہے وہ کیا ہے۔ جس روایت علم میں نے اور آپ نے آنکھیں کھولی ہیں، یہ وہ روایت علم ہے جس کی بنیاد ہی یا تو حسی معلومات پر ہے جو ہمارے احساسات سے ہم کو حاصل ہوتی ہیں، یا قیاسی معلومات پر ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، اسپیکولیٹ کرتے ہیں، یا وہ چیزیں جنہیں آپ محض منطق یا لاجک کی بنیاد پہ سمجھ سکتے ہیں اور اس بنا پہ مان لیتے ہیں، لیکن جن کا عین ممکن حقیقی وجود نہ ہو۔ گویا پورے علم کی بنیاد جو آج ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ غور طلب ہے، اور خاص طور پہ اس کا یہ تصور کہ جو کچھ امپیریکلی یا محسوس کرتے ہوئے احساس کی بنا پر ہمیں معلوم ہوتا ہے صرف وہ چیز حقیقی ہے، اس تصور کا رد کس طرح کیا جائے۔
اسلام اس کا رد کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ علم محض تجرباتی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی ہے۔ چنانچہ وحی الہی ایک تصوف کا مرحلہ نہیں ہے کہ کوئی روحانی ایکسپیرینس ہو گیا اور وہی تشریف لے آئی، بلکہ یہ ایک ایسا خارجی ذریعہ علم ہے جس میں کسی داخلیت کا درج نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے اس کا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وحی کی بنیاد پر اس کو صحیح سمجھتے ہوئے اور ان دائروں سے نکلتے ہوئے جو بہت سے مسلمان اہل علم نے بنا لیے یا وہ اس کا شکار ہو گئے، ان سے نکلتے ہوئے قرآن حدیث کی روشنی میں یہ دیکھا جائے کہ ہم کہاں تک اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں جو قرآن کریم نے ہم پہ عائد کی ہے۔ اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نہ صرف علم کا حصول کریں بلکہ ہم علم کی توسیع، علم کا قیام اور علم کے ذریعے عمل میں تبدیلی پیدا کریں۔ یہ وہ مقصد ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو حضرات بھی عمرانی علوم سے، انسانی علوم سے اور طبیعاتی علوم سے وابستہ ہیں وہ اس زاویے سے اگر غور کرنے پر آمادہ ہیں اور اگر اختلاف بھی کرتے ہوں جب بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، اپنے اختلاف کو دلائل کی بنیاد پہ سامنے رکھیں، جو بات ہم سمجھتے ہیں اس کا جائزہ لیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات میں کوئی وزن ہے، اس کے پاس کوئی بنیاد ہے، تو اس کو اختیار کرتے ہیں ہمارے ساتھ آگے بڑھ کے کام کریں۔ گویا مرکز یہ چاہتا ہے کہ علم کی تدوین جدید ان اصولوں کی روشنی میں جو وحی الہی کے ذریعے، سنت مطہرہ کے ذریعے ہم کو ملے ہیں کی جائے، تاکہ اس علمی سرمایہ کو جو اس وقت پایا جاتا ہے اور جس کی بنیاد محض انسان کا محدود تجربہ، انسان کی محدود معلومات ہیں، اس سے آگے نکل کر کے ہم وہی جو غیر محدود ہے اس کی بنیاد پر انسانی معاشرے کے مسائل کو، انسان کے اپنے مسائل کو جو اس کے نفسی مسائل ہیں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نئے علم کی احیاء، نئے علم کا وجود، نئے علم کی پیدائش کے ذریعے معاشرے کو پرامن اور عالمی سطح پر پوری انسانیت کو یہ موقع فراہم کریں کہ وہ ایک نئے تصور علم کے ذریعے خود اپنے آپ کو سمجھے، اپنے معاشرے کو سمجھے، اور اس کے ذریعے وہ معاشرتی ترقی اور فلاح کے اندر آگے بڑھ کے کام کر سکے۔ گویا یہ ایک ڈائنامک، ایک حرکی اپروچ ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ علمی وسائل کا پورا استعمال کیا جائے، اور جو لوگ بھی جس شعبہ علم سے تعلق رکھتے ہوں وہ اپنے ان پری سپوزیشنز کو جن پر ان کے علوم قائم ہیں کچھ دیر کے لیے اس سے اپنے آپ کو آزاد کرتے ہوئے اس بات پر غور کریں کہ جس روایت میں انہوں نے پرورش پائی ہے کیا وہ حتمی روایت ہے یا وہ ایک عارضی روایت ہے، اور اصل روایت وہ ہوگی جس کو ان اقدار پر، ان بنیادوں پر، ان اصولوں پر قائم کیا جائے جو ابدی نوعیت کے اصول ہیں۔ گویا ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے عالمی اخلاقی اصولوں کی روشنی میں ہر شعبہ علم کے اندر جدید تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نئے زاویے سے، ایک نئی فکر کے ساتھ تحقیقات کی جائیں۔ ان تحقیقات کو انسانیت کی فلاح ترقی کے لیے، پاکستان کے وجود کا جو مقصد تھا اس کے حصول کے لیے استعمال کیا جائے، تاکہ ہم دستور پاکستان کی پوری پابندی کرتے ہوئے اس کی روشنی میں اپنے معاشرے کو وہ بنا سکیں جو دستور مطالبہ کرتا ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ اس سینٹر کا بنیادی مقصد ہے۔ چونکہ وقت مجھے بڑا محدود دیا گیا ہے اور ہمارے محترم بھائی پروفیسر حبیب الرحمن عاصم صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کے وقت کا کوئی حصہ
میں اپنے خیرات کے لیے استعمال کروں. میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ سب ان کے خیرات سے استفادہ کریں. اس لیے محض گفتگو کے آغاز کے لیے اور محترم حبیب الرحمان صاحب کا استقبال کرتے ہوئے، انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے، ان کو صحت مند دیکھتے ہوئے، خوشی کے ساتھ انہیں ویلکم کرتے ہوئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ انہیں ہم سنیں اور دیکھیں کہ وہ اس موضوع پر کیا بات کہنا چاہتے ہیں، اور اس کی روشنی میں ہم اس مرکز میں کیا مزید اضافے کر سکتے ہیں. بے انتہا شکریہ آپ سب حضرات کا. مجھے امید ہے کہ یہ نشست آپ سب کے لیے، میرے لیے انتہائی مفید اور علمی اضافے کا باعث ہوگی. واخر رب العالمین. جزاکم اللہ. ہم انتہائی شکر گزار ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب کے. انہوں نے وقت نکالا اور ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لائے. آپ نے علم کے حوالے سے اور خاص طور پر پاکستان میں اس موضوع پر کام کی جو ضرورت ہے اس کو نہایت احسن انداز سے اجاگر کیا. اب میں بلا کسی تاخیر کے دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر سجاد صدیقی صاحب کو کہ وہ پروگرام کو کنڈکٹ کریں اور جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کو دعوت خطاب دیں اور پروگرام کو آگے لے کر چلیں. جناب ڈاکٹر سجاد صدیقی صاحب. السلام علیکم. پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن میں رسماً ان کا تعارف ان لوگوں کو بھی کرا دیتا ہوں جنہوں نے دیر سے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا ہے. حبیب الرحمان عاصم صاحب جو ہیں وہ پاکستان اور سوڈان کے مختلف جامعات سے عربی زبان اور ادب میں اپنی تعلیم حاصل کی انہوں نے، اور کئی دہائیوں سے وہ جو ہے وہ اسلامی یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ جو ہے وہ تربیتی سرگرمیوں اور تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیوں میں مصروف رہے. عربی زبان اور اردو ادب کے بھی ماہر ہیں. اس کے علاوہ شاعری میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اور ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ ریڈیو پاکستان اور مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اپنے دعوتی و تربیتی پروگرامات کا انعقاد کرتے رہے ہیں. آج کل وہ بحریہ یونیورسٹی میں ایڈوائزر ٹو ریکٹر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. میں حبیب الرحمان عاصم صاحب کو سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کا جو موضوع ہے اسلام کا تصور علم، اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اس ادارے کا اور ادارے سے بھی پہلے استاد محترم جناب ڈاکٹر انیس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ محض ایک رسمی جملہ نہیں ہے، ہمارا ان سے جو ایک قلبی تعلق ہے اور واقعی کئی دہائیوں سے، بلکہ کچھ نسلوں سے ان کے ساتھ ایک وابستگی، اور ایسی وابستگی کہ جس پر فخر کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی اس کا اجر پانے کی توقع ہے. محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنی ابتدائی گفتگو میں مرکز کے مقاصد کی طرف اشارہ کیا، اور آج کے اس موضوع کے حوالے سے بھی ایک مختصر لیکن جامع انداز میں اشارات دیے ہیں. میں انہی اشارات کو اپنے لیے مددگار بناتے ہوئے کچھ باتیں سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. محترم ڈاکٹر صاحب نے دستور پاکستان کا 2-4 بار ذکر کیا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک بڑا معروف جملہ جو مستند تحریروں میں موجود ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ ریاست پاکستان کے بارے میں تو کوششیں کر رہے ہیں آپ، لیکن اس کا دستور کیا ہوگا، تو انہوں نے بالکل برملا اور برجستہ یہ کہا کہ ہمارے پاس جب قرآن مجید کی شکل میں
ایک محکم کتاب موجود ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے ہمیں دستور کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ گویا کہ یہ بات طے شدہ ہے ابتدائے پاکستان سے ہی کہ پاکستان کا دستور کچھ انسانی کاوشوں پر مشتمل اور آخ نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل اور اس کی بنیاد اس قرآن مجید پر رکھی گئی ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ دوسری بات، ایک لفظ بھی استعمال ہوا لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا مزید اسے استعمال کرتے ہوئے اپنا زاویہ نظر شامل کرتا ہوں اس میں، کہ حقیقت میں ہم کوئی نیا تصور علم تو نہیں پیش کر رہے، لیکن جو غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، وہ چاہے مغرب سے آئی ہوں یا مشرق کے رہنے والوں نے خود سے ایجاد کی ہوں، ان غلط فہمیوں کو ضرور دیکھنا چاہیے اور اس پر غور کرتے ہوئے اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو تصور اس کے ساتھ اس وجہ سے شامل کیا گیا کہ میں نے جتنا بھی قرآن مجید اور آخر رحمت علیہ السلام کی باتیں پڑھی ہیں احادیث اور سیرت کی روشنی میں اور انسانی تجربات میں بھی، کہ جب تک کسی چیز کا تصور واضح نہ ہو، نکھرا ہوا نہ ہو اور ہر قسم کے ابہام سے خالی نہ ہو، اس وقت تک اس کا عمل زیادہ مؤثر نہیں رہتا، زیادہ کارگر نہیں رہتا۔ اس وجہ سے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے اور بڑے سے بڑے مشن کے لیے سب سے پہلے اپنے تصور کو درست کرنا اور واضح کرنا یہ لازمی حصہ ہے۔ اور اللہ نے تو ہماری عبادات کا اسے جز اس طرح سے بنا دیا کہ باقاعدہ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے عمل کے آغاز میں نیت کو در حقیقت اسی تصور کے حوالے سے پیش کیا گیا۔ تصور موجود ہے لیکن نیت کی بنیاد پر اس کی تجدید کی جاتی ہے، یاد دہانی کروائی جاتی ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ آج کا موضوع علم سے متعلق ہے، تو میں تمام اساتذہ، معلمین، مرشدین اور متعلمین، جو سیکھنے والے طلبہ اور شاگرد جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کے لیے پہلی گزارش یہ کروں گا کہ ایک استاد کلاس میں داخل ہونے سے پہلے اور ایک طالب علم اپنا بستہ کندھے پر رکھنے سے پہلے اپنے اس تصور کو نیت کی بنیاد پر تازہ ضرور کر لیا کرے۔ جیسے ہی وہ اپنے تصور کو واضح کرے گا، اس کی کارکردگی میں ایک نئی انرجی پیدا ہو جائے گی، جس سے یقیناً وہ پہلے سے زیادہ بہتر اور زیادہ مؤثر انداز میں سیکھ بھی سکے گا اور سکھا بھی سکے گا۔ تصور ہی سے نظریہ بنتا ہے، نظریے سے انسان عقیدے کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور عقیدہ انسان کی مستقل پہچان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے کسی بھی بات کا تصور، اس کے بارے میں بات کرنا، سوچنا، سمجھنا، یہ بحث عام سی بات نہیں ہے بلکہ بہت ہی خاص بات ہے۔ دوسری بات کہ جب ہم انسانی دنیا میں مختلف قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو جب بھی کسی کام کے لیے، کسی چیز کے لیے، کسی خیال کے لیے لفظ بنایا جاتا ہے اور انتخاب کیا جاتا ہے اس لفظ کا، تو ایسا نہیں ہے کہ بس کسی کے ذہن میں دو چار حروف اکٹھے ہوئے اور اس نے ایک لفظ بنا کر اس کو پیش کر دیا۔ اس کے پیچھے سوچ و بچار کی ایک بڑی محنت، جدوجہد اور ایک ریاضت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لفظ وجود میں آتا ہے، اور جب وہ لفظ وجود میں آ جائے تو اپنے تمام تر معانی اور تصورات کے ساتھ وہ انسان کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ اور جب کبھی وہ لفظ پڑھتا ہے یا بولتا ہے یا سوچتا ہے تو اس کے پیچھے موجود پورا کا پورا تصور وہ اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے اور تازہ ہو جاتا ہے۔ آئیے آج کے تصور علم کے حوالے سے وہ چند کلمات جو ہم اپنی دنیا میں عام طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں،
ان کا ایک ہلکا سا جائزہ لے لیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ علم کیا چیز ہے۔ میں اس کے لیے میں عربی زبانوں اور فارسی اردو زبان کا اور ادب کا طالب علم ہوں، تو چند الفاظ ہمیشہ میری رہنمائی کا ذریعہ بنتے رہے کہ جب بھی کسی موضوع پر بات کی جائے تو سب سے پہلا اس موضوع کا جو لفظ ہے یا مرکزی لفظ ہے اس کا اور اس کے قبیلے کا ایک ابتدائی تعارف حاصل کر لیا جائے تو بہت ساری الجھنیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں، درست ہو جاتی ہیں۔ جب میں نے علم کی بات کی یا اس کے بارے میں سوچا تو پہلا معنی تو سبھی کے ذہن میں موجود ہے کہ علم کا معنی جاننا ہے، لیکن حقیقت میں جاننا جو ہے یہ اس کے مکمل معنی کو واضح نہیں کرتا۔ پھر جب اس کے قبیلے میں موجود دیگر الفاظ پر غور کیا تو پھر اس جاننے کا تصور جو ہے وہ واضح ہونے لگا۔ مثلا دنیا میں انسان ہی علم حاصل کرتا ہے اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں بڑا دماغ، زیادہ سوچنے کی صلاحیت اور اپنی سوچی ہوئی باتوں پر بار بار مزید غور اس کو درست کر اور اس میں اضافہ کرنے کی صلاحیت اسے عطا کر رکھی ہے۔ دنیا میں کسی اور جاندار کو اللہ رب العزت نے عقل کی اتنی بڑی مقدار اور دماغ کا اتنا بڑا سائز اور اس کے اندر موجود اتنی زیادہ صلاحیتیں عطا نہیں کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عقل کا بنیادی معنی کیا ہے۔ عقل کا بنیادی معنی جو ہے وہ کسی کو پابند کرنا ہے، اور یہ عرب دنیا میں صحراؤں میں استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے۔ جب اونٹوں کے چرانے والے اپنے جانور کو پابند کرنا چاہتے تھے تو رسی کا ایک ٹکڑا، اس کا ایک رنگ بنا لیا کرتے تھے ایک چھوٹا سا، اور جب بھی اپنے اونٹ کو بٹھانا چاہتے اور اسے پابند کرنا چاہتے تو اسے بٹھا کر اس کے گھٹنے میں وہ رسی کا رنگ جو ہے وہ ڈال دیا کرتے تھے۔ اگر اس کی کوئی شکل آج اپنے تصور میں لانا چاہیں تو عرب دنیا میں جتنے بھی لوگ سر پہ رومال رکھ کے ایک اقال ڈالتے ہیں یا اس کے اوپر رکھتے ہیں، اب تو وہ بادشاہ ہو یا گدھا ہو، سب کے سروں پر وہ اقال نظر آ جائے گا۔ اقال در حقیقت اسی رسی کی ایک شکل ہے جو اس وقت کا صحرائی بدو اونٹ کو بٹھا کے پابند کرنے کے لیے اس کے گھٹنے میں ڈالا کرتا تھا، اور جب سفر شروع کرتا تو وہی رسی کا ٹکڑا اپنے سر پہ رکھ کے سفر شروع کر دیتا تھا، جسے اقال کہا جاتا ہے۔ اقال سے عقل بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ لیکن حقیقت میں بڑی رہنمائی کرنے والا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک صحرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا۔ آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اپنے اونٹ پہ آیا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا کہ اونٹ کہاں چھوڑا ہے؟ تو اس نے ہم جیسے سادہ مسلمانوں کی طرح وہ جملہ لڑکا دیا اور کہہ دیا کہ باہر اللہ پہ توکل پہ چھوڑ آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اعقلہ ثم توکل، پہلے اسے باندھو اور پھر توکل کرو۔ ایک تو بڑی شاندار اور خوبصورت مرکزی اور بنیادی بات ہمیں عطا کر دی گئی کہ صرف دعاؤں سے معاملات درست نہیں ہوتے، جب تک کہ ان دعاؤں کے پیچھے عمل کی طاقت موجود نہ ہو، کردار کی پختگی موجود نہ ہو، تو اس وقت تک محض نیت اور دعا کر لینے سے بات بنتی نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات ہمیں علم کے تصور کے حوالے سے سامنے آ گئی کہ آپ نے فرمایا عقلہ، پہلے اسے باندھو۔ گویا کہ عقل انسان کو مختلف ضابطوں کی پابند بناتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سیانہ سمجھا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، اسے قابل احترام سمجھا جاتا ہے۔ اور وہ کب یہ ظاہر ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے معاشرے میں موجود مختلف قسم کے ضابطوں کی پابندی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک آسان سادہ سی مثال طلبہ کے لیے بطور خاص، لیکن ہم اساتذہ جو ہیں یا نسبتاً بڑی عمر کے ہیں انہیں بھی تازہ رکھنے کے لیے غور کرنا ہی چاہیے کہ اگر کوئی شخص لباس پہننے کا سلیقہ نہیں رکھتا، کھانا کھانے کا اچھا طریقہ نہیں جانتا،
اٹھنے بیٹھنے چھوٹے بڑے کے احترام کرنے کا معاملہ اس کی نظر میں نہیں ہے اور اس کا لحاظ نہیں رکھتا، بات کرنے کا سلیقہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں ہر ایک یہی گمان کرے گا، بلکہ فیصلہ کرے گا کہ یہ ایک بد دماغ آدمی ہے یا عقل سے ماورا شخص ہے، یہ بالکل بیوقوف اور نادان آدمی ہے، اس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جسے نہ بولنے کا طریقہ آتا ہے، نہ کھانے پینے کا، نہ اٹھنے بیٹھنے کا، نہ معاملہ کرنے کا۔ گویا کہ ان ضابطوں کی پابندی اس انسان کو عقل مند بنا دیتی ہے۔ یہ جو ضابطے ہیں یہ کیسے وجود میں آتے ہیں؟ ابھی ڈاکٹر انیس صاحب نے ایک اشارہ کیا کہ حقیقت میں انسانی دنیا میں ضابطوں کی بنیاد وہ انسانی تجربات پر رکھی گئی ہے۔ جب بھی کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے، اگر اس کا فائدہ نظر آئے تو اس کو رواج دیتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ جب کسی بات میں نقصان نظر آئے تو خود بھی خبردار رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خبردار کرتا ہے کہ بھائی اس کام کے قریب مت جانا اور یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ گویا کہ انسانی تجربے سے وہ ضابطہ وجود میں آتا ہے اور انسان اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن انسان دنیا میں وہ واحد مخلوق ہے جو محض ایک تجربے پر رکتی نہیں ہے، کیونکہ اس کا دماغ ایسا نہیں ہے کہ کسی لفظ کو سنا یا کسی کام کو دیکھا بس اسی طرح کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ہم انسانوں کے اندر دماغ میں ایک ایسی صلاحیت پیدا کر رکھی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اچھا پاتے ہیں تو اختیار کرتے ہیں، لیکن صرف اختیار نہیں کرتے بلکہ اسے مزید بہتر بنانے کے لیے جو خداداد صلاحیت سوچنے کی ہے اسے استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں اور زبان کے میدان میں ایک عام سی بات، اب تو سب لوگ اس کو باقاعدہ تسلیم کر چکے ہیں، کہ جب آپ کسی بچے کو 10 لفظ سکھا دیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ محض ایک کوڑا کاغذ تھا اور آپ نے اوپر 10 لفظ لکھ دیے اور وہ 10 لفظ سیکھ چکا، بس اسی پر وہ استعمال کر رہا ہے۔ وہ بچہ خود سے ان 10 لفظوں سے 20 لفظ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اسے ترقی دینے کی صلاحیت اللہ رب العزت کی طرف سے ہر انسان کو دے رکھی ہے۔ مناسب ماحول مل جائے تو ہر ایک انسان 10 سے 20 اور 20 سے 40 باتیں، معلومات، چیزوں کے اندر بہتری اس کے لانے کے اس کے پاس باقاعدہ وہ مواقع ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان اپنے تجربے سے ایک ضابطہ سیکھتا ہے اور پھر اسے مزید غور کرتے ہوئے ان ضابطوں کی کئی اور شکلیں اپنے سامنے لے کے آتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ضابطہ جو تجربے سے شروع ہوا لیکن سوچ و بچار نے، غور و فکر کی طاقت نے اسے کئی گنا بڑھا دیا تو اس کے اندر بہتری آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی ضابطوں کی پابندی کرنے والی جو صلاحیت ہے تجربوں سے آغاز کرتی ہے لیکن غور و فکر کی صلاحیتوں سے ترقی پذیر ہوتی ہے۔ یہ غور و فکر کی صلاحیت کا استعمال کرنا ہم اپنے ادب کی زبان میں، چاہے وہ اردو کا ہو یا فارسی کا ہو یا دیگر ہو، تخیل کا ایک لفظ، امیجنیشن کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمارے تجربے سے جڑی بھی ہو سکتی ہے امیجنیشن کی اور تصورات کی یہ شکلیں، اور اس سے باہر بھی ہو سکتی ہیں کہ کوئی تجربہ نہیں ہوا لیکن انسان نے سوچنا شروع کر دیا اور بالآخر کسی مقام پہ پہنچ چکا۔ گویا کہ انسانی ضابطوں کی جو دنیا میں موجودہ شکلیں ہیں، تجربہ اور اس کے ساتھ ساتھ غور و فکر کی صلاحیت جو بالآخر امیجنیشن اور تخیل کے درجے میں پہنچتی ہے، وہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا اور ہم سب اس کو مانتے ہیں، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور دنیا کی غالب اکثریت وہ اس بات کو مانتی ہے، کیونکہ دنیا میں آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی، پھر اس کے بعد مسلمانوں کی، اس کے ساتھ یہود کی، حتیٰ کہ ہندو اور ان سے ملتے جلتے دیگر بہت سارے مذاہب بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایک غیر مرئی اندیکھی طاقت کے بارے میں کوئی نہ کوئی تصور رکھتے ہیں، اور ہم اس اندیکھی طاقت کو
وحی کی صورت میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اندیکھی طاقت خدا کی شکل میں، اللہ کی صورت میں، یا جس زبان میں جو بھی لفظ اس کے لیے مناسب سمجھا گیا، وہ اس کائنات میں نہ صرف موجود ہے بلکہ وہ پورے طریقے سے ڈومینیٹ رکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اب انسانی جو تجربات ہیں اور انسانی تخیلات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وحی کی طاقت بھی جب شامل ہو گئی تو پھر حقیقت میں وہ ضابطہ وجود میں آتا ہے، یا وہ ضابطے وجود میں آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان عقل مند کہلا سکتا ہے اور عقل کی اس پہلی منزل کو طے کر سکتا ہے۔ میں اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہم نے اپنی دنیا میں جہاں بہت سارے لفظوں کو سیکھا، لیکن وہیں پر ہم نے بہت سارے الفاظ کے معنی کو اپنی مرضی سے یا کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یا جان بوجھ کر اس کو غلط معنی پہنانے کی کوشش شروع کر دی، جس سے اس کا بنیادی جو مقصد تھا وہ برے طریقے سے زخمی ہو گیا، ڈیمیج ہو گیا۔ تو عقل سے متعلق اور علم سے متعلق کچھ الفاظ جو ہماری تہذیب میں اور ہماری زبانوں میں موجود ہیں، ان کا بھی ایک ہلکا سا احاطہ کر دیا جائے تاکہ معنی پورا ہو جائے۔ دیکھیے، عقل کی دنیا میں اور علم کی دنیا میں قرآن اور سابقہ آسمانی کتابیں اور ہمارا ادب وہ ایک اور لفظ استعمال کرتا ہے، اور وہ لفظ ہے حکمت۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ بھی در حقیقت اس مادی دنیا سے روحانی دنیا میں یا مادی دنیا سے معنوی دنیا میں داخل ہوا ہے۔ جیسے میں نے عقل کا تعلق عقال سے جوڑ کے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، حکمت کا تعلق بھی اسی طریقے سے اس لوہے کے ٹکڑے سے جڑا ہوا ہے یا پیتل اور چمڑے کے ٹکڑے سے جڑا ہوا ہے جو گھوڑے پر لگام ڈالنے کے لیے اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ ہم سب نے یہ دیکھا کہ جب بھی گھوڑے پر لگام لگائی جائے تو اس کے منہ میں پیتل، لوہے یا چمڑے کا ایک ٹکڑا جو سخت ہوتا ہے نسبتاً، وہ پہلے ڈالا جاتا ہے، اور اس کے دونوں سروں پر وہ لگام کے دو سرے باندھ دیے جاتے ہیں، اور اس کی جرگ کی وجہ سے اس گھوڑے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا سوار تم سے کیا چاہتا ہے۔ اس لوہے یا چمڑے یا پیتل کے ٹکڑے کو عربی زبان میں حکمہ کہتے ہیں، اور حکمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے قابو پایا جائے، جس کے ذریعے سے اس پر کنٹرول حاصل کیا جائے۔ اور پھر اسی طریقے سے لفظوں سے نئے لفظ وجود میں آتے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ انسانی ذہن تخلیق کرتا ہے، نئے ماحول کے مطابق سابقہ کسی لفظ کو اپنے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حکمہ سے حاکم کا لفظ وجود میں آیا جو اپنے علاقے کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی حکمہ سے حکم کا لفظ وجود میں آیا جو کسی پنچایت میں، عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور دو چار گروہوں کے آپس میں جو الجھے ہوئے مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور پھر اسی سے حکمت وجود میں آیا۔ یہ لفظ اس فرد کے لیے بولا جاتا ہے جو معاشرے کی خرابیوں کو کسی اچھی بات کے ذریعے سے، کسی اچھے تصور کے ذریعے سے درست کرنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ ایسے رہنما کو حکیم کہا جاتا ہے جو غور و فکر کی صلاحیتوں سے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ فیضیاب ہوتا ہے یا وہ اس کو زیادہ استعمال کرتا ہے۔ تو آئیے دوبارہ سے دیکھیے، عقل کا لفظ ضابطوں کی پابندی کرنا، اور حکمت کا معنی ہے کنٹرول کرنا اور کسی کو پابند بنانا۔ اسی سے ایک اور لفظ ہماری دنیا میں جو خالصتاً علم کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم نے بالکل ایک دوسرے زاویے سے اسے دیکھنا شروع کر دیا اور اس کا ایک نیا معنی اپنے ذہن میں بٹھا کر اسے محدود بھی کر دیا اور اسے خراب بھی کر دیا، وہ لفظ ہے ثقافت۔ جیسے یہ لفظ ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے، ریڈیو ٹی وی کے ذریعے سے، اخبارات اور رسالوں کے ذریعے سے، تو فوراً دو تین تصویریں سامنے آتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جملہ عام بولا جاتا ہے، تمام ذرائع ابلاغ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ چین کا ثقافتی طائفہ پاکستان میں چینی ثقافت پیش کر رہا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ ناچنے گانے والے اور کچھ کشیدہ کاری کرنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں
جو چھوٹی موٹی چیزیں یا گا کر یا بجا کر یا دکھا کر وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہماری ثقافت ہے۔ اسی طریقے سے باقی دنیا میں، جبکہ حقیقت میں ثقافت کا لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ بھی اسی پرانی صحرائی اور بدوی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک لفظ ہے، اور پھر شہری آبادی میں بھی یہ استعمال ہونے لگا۔ قدیم زمانے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جنگوں میں جب ہتھیار استعمال کیے جاتے تھے تو دوران لڑائی اگر کسی کی تلوار ٹیڑھی ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو اسے کسی ماہر کے پاس لے جاتے تھے۔ وہ ماہر اسے آگ کی بھٹی میں ڈال کے کوٹ پیٹ کے سیدھا کرتا تھا، درست کرتا تھا، یعنی اس کے عیب کو درست کر کے اسے قابل استعمال بناتا تھا۔ اس عمل کو عربی زبان میں ثقافت کہا جاتا ہے۔ دو لفظوں سے ایک مکمل جملہ آسانی سے آپ بھی سمجھ پائیں گے۔ عربی دنیا میں کہا جاتا ہے ثقافت السیف، یعنی تلوار کو درست کرنا، جس میں کوئی ٹیڑھپن ہو گیا تھا یا ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھی۔ یہ جو تلوار کو درست کرنے کا عمل ہے، ایک زمانے تک ثقافت صرف اسی معنی میں استعمال ہوتا رہا، لیکن جب تلوار سے یہ لفظ آگے بڑھ کر کردار کو درست کرنے لگا، طور اطوار کو درست کرنے لگا، تو اب یہ ثقافت انسانی مزاج، انسانی رویے، انسانی بود و باش، انسان کی گفتار، انسان کا علم اور اس کا ادب، اس میں جہاں کہیں کسی چیز کو درست کیا جائے، اس درست کرنے کے عمل کو حقیقتاً ثقافت کہا جاتا ہے۔ اب جان لیجئے کہ علم کا معنی صرف جاننا نہیں، بلکہ ضابطے کی پابندی۔ دوسرا، کسی نظام کے تحت انسان کو اور انسانی معاشرے کو یا اس کے کسی کام کو پابند بنانا۔ اور تیسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی خرابی نظر آئے اس خرابی کو درست کرنا، یہ علم کا ایک تصور ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ، اور پھر ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ لفظ ہے تہذیب۔ یہ بھی اتفاق سے عربی زبان کا لفظ ہے جو فارسی، اردو اور دیگر بہت ساری زبانوں میں استعمال ہونے لگا۔ آپ جانتے ہیں اور ہم سب اس سے واقف بھی ہیں اور اس کے اندر رہتے بھی ہیں کہ جب علم کی دنیا آباد ہونا شروع ہوئی اور انسان نے لکھنا پڑھنا بولنا شروع کیا، تو اس نے اپنے علم اور اپنی معلومات کو باقاعدہ جمع بھی کرنا شروع کیا، اور یہ جمع کرنے کا عمل ایک وقت تک رہا اور اب بھی موجود ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن جمع کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد کچھ نئے سوچنے سمجھنے والے لوگوں نے ان جمع شدہ معلومات کو مرتب کرنا شروع کر دیا اور اسے منظم کرتے ہوئے اس میں غلط اور صحیح کا امتیاز پیدا کرنا شروع کر دیا کہ یہ معلومات یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، ان کو نکالو، یہ معلومات ہمارے کام کی ہے، ان کو سنبھالو۔ اور پھر جو سنبھالی ہوئی کام کی معلومات ہے پھر اس کو ترتیب دیا جانے لگا، پھر اس کے چیپٹرز بننا شروع ہو گئے، پھر ان کے عنوانات بننا شروع ہو گئے، اور پھر بہت ساری باتیں اس کے اندر شامل ہونا شروع ہو گئی، جسے آج کی دنیا میں ہم ایڈیٹنگ کہتے ہیں۔ چاہے وہ کسی میگزین کی ایڈیٹنگ ہو، کسی مضمون کی ایڈیٹنگ ہو، کسی اخبار کی ایڈیٹنگ ہو، یا کسی کتاب کی ایڈیٹنگ ہو، یہ حقیقت میں اسے درست کرنا، اس کے اندر ترتیب پیدا کرنا، اس میں غلط اور صحیح کا امتیاز کرتے ہوئے غلط کو نکال دینا اور صحیح کو برقرار رکھنا، یہ سارا کا سارا عمل تہذیب کہلاتا ہے۔ عرب دنیا میں یہ معروف جملہ ہے پڑھنے والے لوگوں کے درمیان کہ الفہ فلان، کہ یہ کتاب ہے اسے فلاں بندے نے تالیف کیا ہے، وہذبہ فلان، اور فلاں بندے نے اس کو ایڈٹ کیا ہے۔ علم کی دنیا میں بہت بڑا ذخیرہ ان کتابوں پر مشتمل ہے جو کسی زمانے میں محض جمع کیا گیا اور بعد کے آنے والوں نے تہذیب کے ذریعے سے، ایڈیٹنگ کے ذریعے سے اسے زیادہ مفید اور کارآمد بنا دیا۔ تمام سننے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو تہذیب کا عمل ہے یہ صرف کتاب اور مضمون کی حد تک محدود نہیں رہا۔ ہماری انسانی پوری زندگی مکمل کی مکمل، چاہے وہ اندرونی زندگی ہو، داخلی یا خارج کی زندگی ہو، ان سب میں قدم قدم پر آپ کو تہذیب کی یہ شکل دکھائی دے۔ اور وہ کیا ہے
کہ ہم نے جنگلوں کی تہذیب کر کے اسے شہروں میں تبدیل کر دیا، ہم نے وادیوں کی تہذیب کر کے منظم بستیاں آباد کر دی، ہم نے درختوں کی تہذیب کر کے چمنزار بنا دیے۔ بالکل اسی طریقے سے انسانی دماغ کی تخلیق اور انسانی دل کی تخلیق اللہ رب العزت کے کہنے کے مطابق اسی انداز میں وجود میں لائی گئی ہے۔ سورۃ الشمس جو ہے بڑی معروف سورت ہم نے جو پڑھ رکھی ہے، اس کی 2-3 آیتیں ہماری رہنمائی کے لیے بہت مؤثر ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہ خالق ہے انسان کا، وہ خود فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، یعنی انسان کے اندر جو ایک جان ہے، جو انسان کے اندر ایک اور شخصیت کا ترجمان ہے، وہ نفس ہے۔ اس کی تفصیل کسی موقع پر انشاءاللہ ہو سکتی ہے بیان، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے نفس یعنی انسانی جان کو تخلیق کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر الہام کے ذریعے سے اسے فجور یعنی خرابیاں، برائیاں، ان کا بھی علم عطا کر دیا، وَتَقْوَاهَا، اور تقوی کا علم بھی، اچھائی اور خیر کا علم بھی اسے عطا کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اس کا تزکیہ کیا، وہ خیر اور شر کی معلومات جو اللہ کی طرف سے الہام کے طور پر ہمارے دل و دماغ کا حصہ بنایا گیا، جسے انسان نے اس کا تزکیہ کر کے اسے قابل استعمال بنایا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ تزکیے کا مطلب ہی یہی ہے، آپ کے پاس ایک گلاس گدلا پانی ہو جس کے اندر مختلف قسم کے جراثیم یا آلائشیں موجود ہوں، آپ اسے پانی پہ ابال کے اس میں کچھ چیزیں ڈال کر اسے بالکل پاک صاف کر دیں تو یہ اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں بے شمار چیزوں کا تزکیہ مختلف انداز میں کیے جاتے ہیں۔ انسانی دماغ میں بھی تزکیہ ایک مستقل عمل ہے، اور وہ عمل صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کے پاس معلومات کی شکل میں بے شمار اچھی بری باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن وہ ان کے اندر کانٹ چھانٹ کر کے، سوچ و بچار کر کے اچھے اور برے کو الگ کرتا رہتا ہے، اچھے کو اپناتا ہے، برے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اور اسی کو ہی حقیقت میں تہذیب کہا جاتا ہے۔ تو اب میں اس کا خلاصہ اس انداز میں پیش کر کے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ علم کا تصور جب ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں تو قطعی طور پر یہ نامکمل معنی ہوگا کہ علم کا مطلب ہے جاننا۔ صرف جاننا علم کی وضاحت نہیں کرتا، بلکہ وہ جاننا جو انسان کو منظم کرے، جو انسان کو ضابطوں کا پابند بنائے، جو انسان کی تہذیب کرے، جو انسان کے عیبوں کو اور خرابیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے، بس وہی معلومات اور وہی نالج وہ علم کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ باقی سب ایسی انفارمیشنز ہیں کہ جیسے فضا میں بے شمار قسم کی گیسز پائی جاتی ہیں، کائنات میں بے شمار اچھی بری باتیں پائی جاتی ہیں، چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے علم انسانوں کی تہذیب، ثقافت اور حکمت سکھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ڈاکٹر انیس صاحب نے اپنی گفتگو کے بالکل آغاز میں بات کہی کہ حس کی دنیا جو ہے وہ انسان کو بہت ساری معلومات سے آگاہ کرتی ہے، اور انسان کے تجربات یہ بھی بہت ساری معلومات انسان کو فراہم کرتے ہیں، لیکن وہ ان تمام معلومات کو نہ صرف دیکھتی ہے بلکہ اس کے مطابق اچھی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے اور اس کی طرف ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ہماری دنیا آج بھی اور قدیم زمانے میں بھی ایسی ہی تھی، لیکن بس ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے جدید اور قدیم کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں انسانی دنیا ایک ہی طرح سے مختلف انداز میں چیزیں سوچتی رہی ہے، بس اس کے نئے نام رکھ دیے جائیں، نیا لباس پہنا دیا جائے، یہ انسان کی عادت ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ہم ایکسٹریم رویے جب بھی اختیار کریں کسی بھی معاملے میں، جیسے آج کل کی دنیا میں ہم انتہا پسند کہتے ہیں،
انتہا پسندی مذہب کے میدان میں ہو، رویوں کے میدان میں ہو، نظریات کے میدان میں ہو، یا کسی عمل اور کردار کے میدان میں ہو، انتہا پسندی ہمیشہ انسان کو غلط راہوں پہ لے جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بیلنس قائم نہیں رکھ سکتا، افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہماری دنیا میں بہت سارے لوگوں نے یہ انتہا پسندی اختیار کی کہ علم صرف محسوسات کی دنیا سے حاصل کیا جا سکتا ہے بس، اور باقی تمام ذرائع کو انہوں نے یکسر نہ صرف نظر انداز کر دیا بلکہ اس کی نفی کر دی۔ ہم خدا کو نہیں مانتے کہ ہمارے حس کے اندر وہ نہیں آ سکتا، اور اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں۔ لیکن یہ عمل دوسری طرف بھی شروع کیا گیا کہ مادی دنیا میں تجربات کی بنیاد پر جو چیزیں وجود میں آئیں، جو انسانوں کے سامنے آئیں، تو ایک بڑی تعداد مذہبی پیشواؤں کی یا رہنماؤں کی یہ بھی سامنے آ گئی کہ جناب ہم تو صرف وہی کی بات مانتے ہیں۔ یہ جملہ کہنے کو تو بہت اچھا ہے، لیکن وہی کی بھی پوری بات نہیں مانتے، اس میں سے بھی صرف وہی باتیں مانتے ہیں جس کا تعلق کسی نیت، کسی خیال، کسی ارادے سے ہو، اور وہ ایمان کی طاقت یا کچھ تسبیحات یا کچھ دعائیں عمل میں اگر داخل بھی ہوں تو بس اس حد تک کہ جس کا حسیات کی دنیا سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، بالواسطہ کوئی تعلق بنتا ہے۔ یہ جو ایکسٹریم رویے ہیں ہمارے اندر، اس نے حقیقت میں انسان کو علم کا جو وسیع مفہوم ہے اس سے دور کر دیا۔ ہم محسوسات کی دنیا میں آنے والا علم، اس کا انکار نہیں کر سکتے، نہ اسلام ہمیں انکار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ انسانی تخیل کی بنیاد پر وجود میں لانے والی دنیا، یا جسے ہم وجود میں لاتے ہیں وہ ایجادات، نہ صرف اس کا انکار کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کا انکار اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وحی کے ذریعے سے جو معلومات ہیں نہ ان کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے انسان کو مکمل علم کا تصور عطا کرتی ہیں۔ جب تک یہ مکمل نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی استاد ایک مکمل استاد نہیں بن سکتا، اس وقت تک کوئی علم ایک کامل علم نہیں بن سکتا۔ علم وہی کامل ہے جسے ان تمام چیزوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا گیا ہو۔ میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور پھر ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں کہ ہم جب بھی انبیاء کا اور رسولوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو بنیادی جو تصور آتا ہے اور معلومات ہم تک جو پہنچتی ہیں کہ انبیاء کے پاس تو وہی ہے، اور ان کا سارا انحصار وہی پر ہوتا ہے، اور وہی کا تعلق حسیات کی دنیا سے نہیں ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی تو یہیں پر ہے، وہی کا تعلق حسیات کی دنیا سے بھی ہے، اور سب سے پہلا جو قدم اللہ رب العزت نے انسان کو تعلیم کے لیے اٹھایا وہ حسیات کی دنیا کا تھا۔ جناب آدم علیہ السلام کو محض وحی کے ذریعے سے پیغام نہیں پہنچایا گیا تھا، بلکہ اپنی مجلس میں بٹھا کر، اپنی جنت میں داخل کر کے، کچھ کام کروا کے، کچھ کاموں سے منع کر کے، حسیات کی دنیا میں انہیں داخل کر کے یہ سمجھایا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے بعد کے انبیاء بھی مختلف کسی نہ کسی کام میں شامل کیے جاتے رہے، اور حسیات کی دنیا سے انہیں الگ نہیں رکھا گیا، اس کے اندر شامل کر کے وحی کی طاقت اور وحی کی رہنمائی انہیں عطا کی گئی۔ خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب آپ کی سیرت کا اب قریب کے زمانے میں جو مطالعہ کیا، جو آج کل ایک پروجیکٹ کی صورت میں نے اختیار کر رکھا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آتی تھی تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے وہ فرشتہ دکھایا، یعنی آپ علیہ السلام کسی اندیکھی طاقت کو سن کر بس محسوس نہیں کر رہے تھے۔ پہلا قدم جو تھا، جبریل امین باقاعدہ اپنی شکل میں آئے اور رسول اللہ کے سامنے آئے، بولے، آپ نے اس کی آواز کو سنا، اور اس کے بعد کئی بار یہ عمل دہرایا گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو یوں دیکھتے تھے جیسے ہم اپنی دنیا کی مختلف
مادی اشیاء کو دیکھتے ہیں. اور پھر جب آخرت کی بات آئی اور آسمانوں کی بات آتی ہے تو قرآن ہمیں تو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی بتاتی ہے کہ 7 آسمان بنائے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ 7 آسمان فزیکلی دکھائے گئے. انہیں بجلی سے زیادہ تیز رفتار سواری پر سوار کروایا گیا، آواز سے زیادہ تیز سواری پر انہیں سوار کروایا گیا، اور بجلی نہیں بلکہ وہ لائٹ جسے ہم آج کی سائنس کی دنیا میں مزید سے مزید حاصل کر رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات، ایک ایسی لائٹ جو سورج سے ہم تک پہنچتی ہے اس کے بھی کروڑ زیادہ طاقتور ایسی لائٹ کے ذریعے سے اللہ نے اپنے رسول کو پہلے اور دوسرے اور 7ویں آسمان تک پھر عرش معلی تک یہ سفر کروایا. جنت اور دوزخ آپ علیہ السلام کو باقاعدہ جسمانی اعتبار سے دکھایا گیا. تو گویا اگر دنیا میں کوئی سچا انسان، کوئی امانت دار انسان، کوئی بہترین اخلاق والا انسان یہ کہے کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ چکا ہوں، میں اپنے کانوں سے یہ سن چکا ہوں، میں تجربہ کر چکا ہوں اور یہ معلومات تجربہ شدہ ہیں جو تم تک پہنچائی جا رہی ہیں، تو اس وحی کی بھی بنیاد حصی دنیا سے کسی نہ کسی طریقے سے جڑی ہوئی ہے. اور ہم آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی ایسا کلیم نہیں کر سکتے کہ کسی بڑے سائنسدان کی دریافت جو اس نے اپنی لیبارٹری میں بیٹھ کر کی ہے، دنیا کا ہر دوسرا شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے بھی اسی لیبارٹری میں بیٹھ کر ان تمام تجربات کو کیا ہے. وہ پھر اس کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین رکھتا ہے اور ایمان لے آتا ہے کہ ہاں جناب ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں شخص یہ اتنے سال تک تجربہ کرتا رہا اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا، اور یہ ہم آئے دن یہ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں. تو اس لیے بنیادی بات جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ کہ اسلام کا جو تصور علم ہے یہ حسیات کے علم سے انکار نہیں کرتا، تجربات کے علم سے انکار نہیں کرتا، لیکن وحی کے علم کو ان دونوں پہلے 2 ذرائع جو علم ہیں ان کے ساتھ شامل کر کے انہیں ایک مکمل بنا دیتا ہے، ایک ایسا پیکج کہ جہاں تک انسان کی عقل رسائی نہیں کرتی وہاں سے بھی آنے والی معلومات کو اس دنیا میں داخل کر دیا جاتا ہے جو انسان کی عقل کی رسائی میں ہے. اس کو وہ دیکھ سکتا ہو، جان سکتا ہو، سن سکتا ہو، استعمال کر سکتا ہو، تجربہ کر سکتا ہو، اور پھر اس کی بنیاد پر وہ اپنا ایمان اور اپنا عمل صالح وہ اس کو تخلیق کرے. جب بھی ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو 2 یہ باتیں مسلسل ریپیٹ کی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کا تعلق اس تصور سے ہے جو حسیات کے علاوہ بھی دیگر جہان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن عمل صالح جو اس وحی کی روشنی میں انسان اختیار کرتا ہے اس کا تعلق ہماری مادی دنیا سے جڑ جاتا ہے. اس لیے انسانی جو علم ہے جسے ہم کہتے ہیں، اسلام اس کے بارے میں یہ تصور دیتا ہے کہ مکمل علم وہی بنتا ہے جو انسان کو ضابطوں کا پابند بنائے، انسان کی اصلاح کرے، انسان کے لیے مفید بنے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے علم نافع کا ایک اشارہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کو مزید بہتر سے بہتر اور حسین سے حسین بنانے میں اپنا کردار ادا کرے، لیکن اس کی آخرت کو نظر انداز نہ کیا جائے. اور وحی اور الہام کے ذریعے سے جو معلومات اللہ رب العزت اپنے بندوں تک پہنچاتا رہا رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سے، یا اس کے علاوہ بھی جدید دور میں تحقیق کرنے والے اور قدیم دور میں تحقیق کرنے والے وہ تمام بڑے دماغ کے انسان کہ جسے اللہ تعالیٰ مختلف معلومات سے آگاہ کرتا رہا، کسی خواب کی صورت میں، کسی خیال کی شکل میں جو کسی بھی دماغ میں داخل ہو سکتا ہے، کسی تجربے کے نتیجے میں، یا کسی اور شکل میں. ایسی بے شمار چیزیں ہماری کائنات میں موجود ہیں. جب تک ہم ان سب کو ملا کر آپس میں سجا کر ایک دوسرے کا معاون بنا کر اپنے علم کے میدان کو سجائیں گے نہیں، بہتر نہیں بنائیں گے، تو تصور علم واضح نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا، اور زیادہ اور مکمل مفید نہیں رہے گا. کوئی نہ کوئی نقص اور عیب اس کے اندر باقی رہے گا.
یہ ابتدائی بات، لیکن اگر جو سننے والے ہیں وہ سوالات کے ذریعے سے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ اور وضاحت ہو جائے۔ جزاکم اللہ الخیر، بہت شکریہ حبیب الرحمن عاصم صاحب، ایک انتہائی ایمان افروز اور علم افروز گفتگو کا۔ شرکاء اگر کچھ سوالات کرنا چاہیں تو اپنے ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں، اور اگر وہ لکھ کر سوال کرنا چاہیں تو وہ چیٹ ونڈو کے اندر اپنا سوال لکھ سکتے ہیں۔ شاید بھی آپ ہی اس کو مانیٹر کریں گے اور آپ کے ذریعے سے ہی میں بات کو آگے پہنچاؤں گا۔ جی عصمت مجتبیٰ صاحبہ۔ جی السلام علیکم، بہت انفارمیٹیو جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے، لیکن ایز اے ٹیچر جس طرح ابھی تہذیب کا عنصر جو ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شامل علم ہے، لیکن جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو علم کے ساتھ ساتھ تہذیب کا عنصر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور بچوں کے اندر فرسٹریشن جب سے یہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا، جیسا آپ کہہ دیں کہ کووڈ کے بعد جب سے یہ کمپیوٹر کا اور یہ اس طرح میکینیکل جب بچے ہو گئے تو ان کے اندر فرسٹریشن بہت زیادہ آ گئی ہے، اور وہ اس عنصر کو، تہذیب کے عنصر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کا جو مائنڈ ہے وہ ایک طرح کا اسٹیریو ٹائپڈ ہو گیا ہے کہ وہ بس اس ماحول کے اندر رہتے ہیں، وہ ٹیچر کی بات کو صحیح طرح سنتے نہیں ہیں، یا جس طرح وہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح مجھے تو بہت زیادہ یہ چیز ہوتی جا رہی ہے کہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو کائنڈلی ذرا اس پر تھوڑا سا فوکس کریں کہ ہم کیسے ان کو اس تہذیب کے دائرے کے اندر لے کر آئیں تاکہ وہ اسلام کا جو صحیح تصور ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں۔ شکریہ آپ کا۔ دیکھیے آپ نے جو بات فرمائی ہے اس میں بھی اس مرض کا بنیادی سبب وہی ہے جس کا میں نے ہلکا سا اشارہ کیا کہ ہمارے معاشروں میں دو ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں، والدین میں، اساتذہ میں، اور سسٹم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ والدین اور اساتذہ میں پہلے ہم والدین کی بات کریں تو والدین میں سے ایسے بہت سارے والدین سے ہم مل چکے ہیں اور ایسے لوگوں کو دیکھ چکے ہیں کہ جو ایک رویہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ ابھی بچے ہیں، بڑے ہو جائیں گے تو خود سنبھل جائیں گے، اس وجہ سے وہ بچوں کی ہر حرکت کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں اور ایک طویل وقت تک نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ جہاں کہیں کسی والد نے اپنے بچے کی کسی غلطی پر اسے آگاہ کیا، متنبہ کیا، تو اماں درمیان میں آ جاتی ہیں کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے کیوں ڈانٹ رہے ہیں، اور اماں نے اگر کسی کو سخت کہہ دیا تو باپ کی جو ہے وہ محبت جاگ اٹھتی ہے۔ تو یہ والا رویہ کہ ابھی بچے ہیں یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ دوسرا اس کے مقابلے میں ایکسٹریم رویہ یہ ہے کہ ادھر بچے سے ذرا سی غلطی ہوئی اور ادھر اس کی پٹائی شروع ہو گئی، یا سختی اس پر ایسی کہ جو ناقابل بیان ہو، اور اگر قابل بیان بھی ہو تو تب بھی کم از کم قابل ستائش نہیں ہے، تو ایسی سختی اس پر کر دی جاتی ہے۔ جبکہ سیدنا عباس علیہ السلام کا ایک فرمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے رکھا گیا بہت ہی شاندار ہے، اور یہ پہلی بنیاد ہے جس سے انسان کی تہذیب یا بنتی ہے یا بگڑتی ہے۔ وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا الزموا اولادکم۔ الزموا کا مطلب ہے اپنے بچوں سے وابستہ رہو۔ ایسے نہیں ہے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب ماں باپ اس سے انہیں نظر انداز کرنا شروع کر دیں، یا بچے بالکل چھوٹے ہیں تو ان کی بہت ساری باتوں کو معصومیت کی بنیاد پر نظر انداز کرنا شروع کر دیا جائے۔ الزموں کا مطلب ہی کسی کے ساتھ نتھی رہنا، وابستہ رہنا، جڑے رہنا۔ جہاں کوئی بچہ اچھی بات کرے، اچھا کام کرے، اپریشیٹ کیا جائے، شاباش دی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ جہاں کہیں کوئی غلط بات آئے، تنبیہ کی جائے، آگاہ کیا جائے، متنبہ کیا جائے، اور اپنی طرف سے کسی نہ کسی ایسے غصے کا اظہار کیا جائے جو اس بچے کی شخصیت کو بگاڑے تو نہ، اور اسے مقابلے میں تو نہ کھڑا کرے، لیکن کم از کم اسے یہ ضرور بتا دے کہ میں نے یہ والا جو کام کیا ہے یہ ناگوار ہوا ہے ہمارے والد کو، والدہ کو،
اور یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. جس گھرانے میں گھر کے اندر سے یہ رویہ اختیار کر دیا جاتا ہے وہ بچے اسکول میں جا کر اپنے استاد کی بات کو سنتے ہیں اور اچھی بری بات دونوں میں سے امتیاز کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. حتیٰ کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی بات کو بھی اسی نقطہ نظر سے سنتے ہیں. پھر دو ایکسٹریم رویوں سے بچنا چاہیے. دوسرا میں نے کہا اشارہ یہ بھی دے دوں گفتگو میں نے یہ کہا کہ علم انسان کو منظم کرتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو تہذیب سکھانے کے لیے انہیں منظم زندگی بسر کرنے کی یقیناً کوشش کرتے رہنا چاہیے، مناسب طریقے سے، اچھے انداز میں. منظم کا مطلب کیا ہے؟ ہم بچپن میں تو یہ سنتے رہے کہ کھیل کے وقت کھیلو، پڑھنے کے وقت پڑھو، سونے کے وقت سو جاؤ. جبکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب والدین اس سے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. بچے جب ذرا سے خود مختار ہوتے ہیں تو پھر ان کا سونا جاگنا، ان کا ٹیلی ویژن دیکھنا، ان کا موبائل دیکھنا، ان کا کھیلنا، ان کے دوستوں کے ساتھ گپ شپ، یہ اکثر ہمارے معاشرے میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے. چھوٹے شہروں میں بھی اور بڑے شہروں میں بھی. میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں اور رات کو کوئی 12 بجے آ رہا ہے، کوئی 11 بجے آ رہا ہے. جس گھر میں والدین اپنے بچوں سے یہ سوال نہ کریں کہ بچے آپ کہاں گئے تھے، کس کے پاس گئے تھے، اتنی دیر تک کیا کرتے رہے، آپ اس کی تہذیب نہیں کر سکتے. تہذیب کا عمل قدم قدم پر چلتا رہتا ہے، قدم قدم پر چلتا رہتا ہے. اچھی بات کو اپریشیٹ کریں اور خراب بات کی اصلاح کرنے کی مناسب طریقے سے کوشش کریں. نظر انداز نہ کیا جائے اور سختی اور جبر نہ کیا جائے. اگر اس کو اختیار کیا جائے گا تو یقیناً ہمارا تجربہ بھی ہے اور بشمار اس کے شواہد بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی بچہ کسی وجہ سے بگڑ بھی جائے تو لازماً وہ اپنی پہلی اس تربیت کو بنیاد بناتے ہوئے واپس پلٹ آتا ہے. اس لیے میں نے دیکھا ایسے بچوں کو جو اپنے گھروں سے بالآخر کسی دوسرے ملک، کسی دوسرے شہر جاتے ہیں اور وہاں بھی ان پر نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ کی اور پرائمری ایجوکیشن میں اس کے استاد کی سکھائی ہوئی باتیں اس کو ہمیشہ گائیڈ کرتی رہتی ہیں، اس کی رہنمائی کرتی رہتی ہیں. اس لیے تہذیب بچپن سے شروع ہوگی اور بڑھاپے تک جاری رہے گی. یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی بتاتی ہے کہ الزموا اولادکم، اپنے بچوں سے وابستہ رہو. جزاکم اللہ الخیر. اگلا سوال ہم بشیر احمد رند صاحب سے لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ نادیہ خان نے چیٹ میں لکھا ہے کہ کچھ تصور علم کے حوالے سے کچھ کتابیں جو ہیں وہ تجویز کر دیں. جی بشیر رند صاحب اپنا مائک آن کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر جی میری گزارش ہے کہ ماشاء اللہ آپ کا بہت زبردست لیکچر ہے. علم، ثقافت، تہذیب، عقل، اس کے بارے میں بہت جامع ہے. میں تھوڑا سا یہ چاہتا تھا کہ اس میں اسلام کا جو تصور علم ہے وہ بنیادی طور پہ کہ ہر فرد بشر جو ہے اس کے پاس علم ہونا چاہیے، جیسے طلب العلم ہے فریضۃ علی کل مسلم. اور پھر یہ کہ کون سے علوم حاصل کرنے چاہیے، تو اس بارے میں اگر تھوڑا آپ وضاحت کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پروفیسر خورشید احمد صاحب کی ایک کتاب جو IPS والوں نے چھاپی ہے وہ علم کے تصور، اس کی تاریخ اور روایت، اس کے بارے میں پوری وضاحت کرتی. پورا نام میرے ذہن سے سلپ ہو گیا ہے لیکن میں اسے تلاش کر کے ممکن آپ کے سامنے رکھ دوں. بڑی کمپریہنسو کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار کتابیں ہیں. ابن خلدون کا جو مقدمہ ہے اس میں بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی. اور اس کے علاوہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے اسلامی معلومات پر مشتمل. اس کا ایک مکمل والیوم وہ علم اور تعلیم کے حوالے سے. اور آج کی دنیا جو ہے جسے نیٹ کی دنیا کہا جاتا ہے، اس میں تو پورا جہان آپ کی فنگر پرنٹس پر موجود ہے. آپ ذرا سا اشارہ کریں تو آپ کو اس میں بہت ساری کتابیں سمجھ میں آ جائیں. لیکن میں آپ کے سامنے
ایک ذاتی تجربہ لازماً رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم مسلمان اس بات پر بڑے دعوے سے اور بڑے اعتماد سے کہتے ہیں کہ وحی کا علم سب سے بڑا، سب سے بہتر اور سب سے اچھا ہے، تو پھر اس بات کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ہم کسی بھی موضوع پر معلومات اکٹھی کرنا چاہیں تو سب سے پہلے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور اس کے ساتھ پھر جو دیگر جو ذرائع ہیں جو انسانی دنیا میں لکھے گئے اس کی طرف توجہ کی جائے۔ جب ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں تو آج کی دنیا میں یہ بہت ساری آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ آپ علم کا لفظ لکھیں اور پورے قرآن کا اول سے لے کر آخر تک یہ جائزہ لینا چاہیں تو آدھ گھنٹے کے اندر اندر کم از کم وہ ساری آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی جس میں علم کے بارے میں کوئی بھی بات کی گئی ہے۔ جیسی وہ معلومات آ جاتی ہیں، پھر احادیث سے بھی وہ ساری معلومات آ جاتی ہیں، سیرت سے بھی آ جاتی ہیں، تو پھر تہذیب کا عمل آپ نے خود کرنا ہے۔ تہذیب کا ہم نے جانا کہ تہذیب کا مطلب ہے ایڈیٹنگ۔ آپ ان تمام آیات میں سے جو مرکزی اور بنیادی معلومات فراہم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے جن آیات سے، تو ان آیات کو الگ کر لیں، احادیث کو الگ کر لیں، ایک ترتیب بنا دیں۔ سب سے پہلے قرآن، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کے بعد باقی تمام فلسفی اور ماہرین تعلیم اور دیگر جو ادیب اور فلسفی گزرے ہیں، پھر اس کی طرف قدم رکھیں۔ غلطی مجھ سے بھی ایک زمانے تک ہوتی رہی اور ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے بنیادی علم سے واقفیت نہیں رکھتے اور مغرب سے آنے والی کتابوں کو جو ٹرانسلیٹڈ ہوں یا نہ ہوں وہ ہم پہلے پڑھتے ہیں، تو وہ والا تصور ہمارے ذہنوں میں پہلے راسخ ہو جاتا ہے، پھر قرآن کی طرف توجہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اکثر، اور اگر ملتا بھی ہے تو ہم قرآن کی بات کو رد کرنے کے لیے زیادہ اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں۔ اس لیے تصور علم ہو یا دیگر علوم ہو، ان کے بارے میں سب سے پہلے قرآن اور سنت کو دیکھا جائے، پھر انسانی دنیا میں جن لوگوں نے جو جو کام کیا ہے پھر ان کو تلاش کیا جائے، اور پھر اس میں سے انسان اختیار کرے۔ انسان کو جو ہے نا وہ اختیار کرنے کی صلاحیت اسی وجہ سے دے رکھی ہے کہ وہ اچھے برے کی جان رکھ سکتا ہے اگر وہ اس کے لیے کوشش کرے۔ تو جہاں تک علوم کا تعلق ہے کہ کون سے علوم سیکھے جائیں، تو اگر میں نے قرآن کا بھی حوالہ دیا آپ کو، تو میں اپنی معلومات کے مطابق قرآن مجید دنیا کے ہر علم کو سیکھنے کی دعوت دیتا ہے، ہر علم سیکھنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن ان معلومات کو سیکھنے کی دعوت نہیں دیتا جو انسان کی زندگی کے لیے مفید نہ ہو، اس کے لیے نافع نہ ہو، یا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے کسی پیغام سے ٹکراتی ہو، وہ معلومات نہیں لینی۔ جیسے جادو، اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جادو ایک علم ہے اور میں یہ علم حاصل کر رہا ہوں، ایک تو وحی سے ٹکراتا ہے، اس وجہ سے ہم یہ حاصل نہیں کریں گے، دوسرا یہ علم ہے بھی نہیں، یہ مختلف لوگوں کے صرف چند تجربات ہیں جو ابھی مکمل حقیقت تک نہیں پہنچے۔ اس وجہ سے ایسی معلومات جو انسانی معاشروں کے لیے نقصان دہ ہیں ان کی طرف توجہ کرنے سے پہلے ایسی معلومات اکٹھی کی جائیں جو انسانی معاشروں کے لیے مفید ہوں، بلکہ خلق خدا کے لیے مفید ہوں، اور دوسرا وہی سے وہ ٹکراتی نہ ہو۔ تو پھر ہر قسم کا علم دنیا میں انسان کو سیکھنا چاہیے۔ اور اگلا سوال ہم شگفتہ عمر صاحبہ سے لیں گے، کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کر لیں۔ السلام علیکم۔ اس فورم کا بھی شکریہ اور استاد محترم کا بھی شکریہ۔ جو موضوع ہے اس حوالے سے استاد محترم کے مختلف زاویے سے بارہا لیکچر سنے ہیں۔ میں یہ چاہ رہی تھی کہ جس طرح ہم نے پہلے سمجھا آپ کے لیکچر سے ہی کہ دین اور دنیا کے جو علوم ہیں ان میں کوئی دوئی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کی تخصیص اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ سائنسی علوم ہیں، یہ عمرانی علوم ہیں، یہ دینی علوم ہیں، تو ہمارے ہاں گفتگو میں خاص طور پر دینی طبقہ بھی، جس طرح ہم لیکچر سنتے ہیں، آن لائن بھی بچے سنتے ہیں، ریسورس پرسن یعنی جو علماء بھی ہوتے ہیں،
تو وہ بہت زیادہ یہ آتا ہے کہ بھی اصل علوم جو ہیں وہ تو قرآن اور حدیث اور یہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ تخصص کے حوالے سے تو ہے، لیکن اس سے یہ لگتا ہے کہ باقی علوم حاصل کرنے، یعنی بعض بار انہیں کنڈیم کیا جاتا ہے۔ گھروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس ایک دم سے ڈانٹنے لگتے ہیں کہ تم یہ نہیں پڑھتے، جب انہیں ایک دم جذبہ آتا ہے کہ قرآن اور حدیث نہیں پڑھتے اور ان ڈگریوں کو لے کے کیا کرو گے، جبکہ ہمیں اپنا دنیا بنانے کے لیے یا ایک اچھا مسلمان اور مسلم معاشرہ بنانے کے لیے بھی ان کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ کس طریقے سے ہم لوگوں کے دل میں راسخ کریں، خاص طور پہ جو ممبر اور محراب سے یا جو دیگر علماء ہیں، وہ کس طرح اس پیغام کو انہیں دینا چاہیے؟ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ شکریہ آپ کا۔ حقیقت میں اس مرض کا بھی سبب وہی ہے جو میں نے ایک دو بار بیان کیا کہ ہمارا ایکسٹریم رویہ، افراط اور تفرید کا شکار معاشرہ، اور کسی بھی رائے میں انتہا پسندی جس کی وجہ سے کسی ایک جز کو نظر انداز کر دیا جائے، رد کر دیا جائے اور دوسرے کی طرف پوری توجہ کر دی جائے۔ میں پورے یقین، پورے اعتماد اور پورے سوچ و بچار کے نتیجے کے طور پر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں۔ آپ تو پہلے سے بھی جانتی ہیں اور کئی بار آپ کی مجالس میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ دیکھیے، پہلی وحی کی پہلی 2 آیتیں، ویسے تو پوری 5 کی 5 آیتیں ہی بہت ہی کمپریہنسو مضمون سامنے پیش کرتی ہیں، لیکن صرف پہلی وحی کی پہلی 2 آیتیں، اس کو جو شخص سوچ سمجھ کے پڑھ لے وہ دین اور دنیا کی تفریق کے اس تصور سے اپنے آپ کو باہر نکال لے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے اور مجالس میں گفتگو میں یہ جملہ لازماً دہراتا ہوں، میرے لیے بھی مفید رہتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے تجربہ کار پروفیسرز بھی علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، تعلیم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقرا کا حکم دیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ پہلی غلطی یہیں پر ہو گئی کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے اقرا کا حکم نہیں دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق کا حکم دیا ہے۔ جملہ مکمل ہی خلق پہ ہوتا ہے، اقرا پہ جملہ ختم نہیں ہوتا۔ ہم نے وہاں فل اسٹاپ لگایا، غلط لگایا، معنی کو توڑ کے رکھ دیا، کیونکہ اقرا میں اور اقرا بسم ربکا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اقرا محض پڑھو، جو بھی سامنے آئے پڑھو، جو بھی سامنے آئے سیکھو، لیکن اپنے رب کے نام سے سیکھو۔ اس کی وجہ سے قبلہ سامنے آ جاتا ہے۔ قبلہ سے مراد ہے کہ منزل متعین ہو جاتی ہے، راستہ متعین ہو جاتا ہے، انسان کا نظریہ اور تصور علم واضح ہو جاتا ہے کہ جس علم کے ذریعے سے رب کی پہچان نہ ہو، اپنی پہچان نہ ہو اور رب سے تعلق نہ جڑے، وہ علم ناقص علم ہوگا۔ اس اعتبار سے دین کی بنیاد اقرا بسم ربک سے پڑی، لیکن دنیا دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے خود بیان کر دی، اور وہ کیا ہے؟ خلق الانسان من علق۔ بایولوجی کا پہلا سبق اور سب سے بڑا سبق، اگر کوئی شخص جاننا چاہے تو جان سکتا ہے، نہ سوچنا چاہے تو الگ بات ہے۔ اور ہم میں سے علماء بھی بڑی تعداد میں یہ نہیں سوچتے یا اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ پہلی وحی میں انسان کی تخلیق کا وہ علم عطا کر رہے ہیں جس کا تعلق خالصتاً ہماری جو نیچرل سائنسز کے ساتھ ہے، جس کا خالصتاً علم انسان کی تخلیق اور بایولوجی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اگر بایولوجی کو اور عقیدے کو اکٹھا کر دیا ہے، تو ہم نے جب سے الگ کیا ہے، اور یہ صرف 300 برس کی بات ہے، غلامی کا وہ دور جس میں ہم اب بھی ہیں اور جس کا آغاز کم و بیش 300 برس سے ہوا، اس وقت سے ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کیا، اور سائنس کو اور جو وحی کا علم ہے اس کو الگ الگ کیا۔ جب سے یہ ہوا ہے ہم اس غلطی میں شامل ہیں، اور ہماری جامعات، ہمارا نظام تعلیم، ہمارا نصاب، ہمارے استاد، ہمارے فلسفی، سب کے سب اسی جو ہے وہ رو میں بہہ رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر صاحبہ کی یہ بات بہت ہی قابل توجہ ہے کہ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ دنیا اور آخرت یہ ہیں ہمارے سامنے، اور دین کا تعلق دنیا سے شروع ہوتا ہے اور آخرت تک پہنچتا ہے، اور آخرت میں وہ نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی کسان نے
زمین پہ فصل لگائی ہو اور فصل جب پک کے تیار ہو جائے تو وہ اس کو نظر انداز کر دے، یا کسی شخص نے زمین پہ فصل لگائی ہی نہیں اور وہ انتظار میں رہے کہ 6 ماہ کے بعد اس کا گھر دانوں سے بھر جائے گا یا اناج سے بھر جائے گا، دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ وہ تمام علماء جو دنیا میں وہ کام نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے، آخرت میں جنت کے امیدوار ہیں، تو انہیں اپنی یہ امید درست کرنی چاہیے۔ جنت انہی لوگوں کو ملے گی جنہوں نے اپنی دنیا کی کھیتی کو صحیح طریقے سے آباد کیا ہے، اور جن لوگوں نے دنیا میں کام کرنا شروع کر دیا انہیں جنت کو اور آخرت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا میں ہر کام کا مکمل نتیجہ نہ کسی انسان کو ملا، نہ مل سکتا ہے، نہ ملے گا۔ کچھ نتائج مل جاتے ہیں اور کچھ نتائج نہیں ملتے، وہ نتائج اچھے ہوں یا برے ہوں۔ میں نے جتنی محنت کی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری تنخواہ میرے پوری محنت کا ثمر ہے، اس کا چھوٹا سا ثمر تو ہے، لیکن اس کا پورا ثمر مجھے آخرت میں ملے گا۔ اسی اعتبار سے دین اور دنیا کو الگ الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے تو دنیا اور آخرت کا تصور دیا اور ہم نے دنیا کے مقابلے میں دین کو کھڑا کر دیا۔ یہ سراسر زیادتی ہے اور قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات کی نفی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگلا سوال ہم فیس بک سے لیں گے۔ ہمارے ایک فیس بک لائیو پارٹیسپینٹ نے سوال کیا ہے، سائرہ رحمان نے، کہ ایک اسکول کے ماحول کے اندر انتہا پسندی کے جو بیہیویئرز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ ایک پرابلم بن چکا ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا، ہم پوری انسانی دنیا کو درست کرنے کے لیے اپنے گھر ہی سے آغاز کریں گے۔ والدین سب سے پہلے اس میں آتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر جب وہ پرائمری اسکول میں یا اسکول کی دنیا میں جاتے ہیں تو ہمارے بہت سارے والدین اسکول کی دنیا کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بہت سارے اساتذہ وہ گھر کی دنیا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کا سب سے بہتر تعلق اور طریقہ یہی ہے، جو اگرچہ ہماری آج کل کی جدید دنیا میں ایک حوالے سے موجود ہے اور اسے بہتر سے بہتر بنانے کی ترقی یافتہ ملکوں میں کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر ہفتے یا ہر مہینے اساتذہ اور پیرنٹس کی ایک میٹنگ ہوا کرتی ہے۔ لیکن ہم اس میٹنگ میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بچے نے میتھمیٹکس میں کتنے نمبر لیے، پچھلے سیمسٹر میں یہ لیے تھے اور اب کم لے لیے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم صرف اس کے مضامین اور اس میں حاصل شدہ جو نمبرز ہیں اس کو ڈسکشن کا حصہ بناتے ہیں، حالانکہ پیرنٹس اور اساتذہ جو ہیں ان کی میٹنگ کا بنیادی مقصد ایک کمپریہنسو معلومات لینے کا ذریعہ ہونا چاہیے کہ بچے کا بیہیویئر کیسا ہے، بچے کا لباس کیسا تھا، بچہ جو ہے وہ کن مشکلات کا شکار ہے، جسمانی بیماریوں سے لے کر اخلاقی خرابیوں تک، سب کا سب پیرنٹس اور اساتذہ کے درمیان میں ایک ایسا برج بننا چاہیے، معلومات کا ایک ایسا ذریعہ بننا چاہیے کہ جس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہو یا کم از کم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ایک طریقہ اگر کسی اسکول میں یہ ایسا موجود نہیں ہے تو پیرنٹس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ میں پیرنٹس کا، والدین کا تذکرہ اس وجہ سے بار بار کر رہا ہوں کہ بچوں سے وابستگی والدین سے زیادہ دنیا میں کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ کوئی استاد کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ اس کے ماں باپ کی طرح اپنے طالب علم سے محبت نہیں کر سکتا، اگرچہ بہتر استاد کوشش کرتا ہے۔ پیرنٹس کو اس سر درد کو اپنے ذمہ لینا چاہیے، اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جیسی اس کا بیٹا یا بیٹی گھر واپس آئے تو والدین کو بھی اپنے بچوں کے مختلف کاموں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اس کی کتابوں کا، اس کے رویوں کا، اس کی عادات کا، اور اگر کہیں اسے کوئی ایسی غلط بات نظر آئے جو الارمنگ ہو تو پہلے خود اس کی دریافت کرے، اور اگر وہ سبب سمجھ میں نہیں آ رہا
تو باقاعدہ اسے خود اسکول میں جا کے رابطہ کرنا چاہیے اس کے اساتذہ سے. یقیناً اسے کوئی نہ کوئی ایسی وجہ مل جائے گی جس کی بنیاد پر وہ اپنے بچے کی اصلاح کر سکتا ہے. بس نگرانی ہی بنیادی بات ہے. نگرانی بنیادی بات ہے. نگرانی جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے ڈنڈا لے کے اسٹک لے کے کھڑا ہونا ہے. نگرانی کا مطلب دیکھنا ہے, آبزرو کرنا ہے اور مناسب طریقہ اختیار کرنے کی سبیل سوچنی ہے. تو اس اعتبار سے اسکولوں میں جو اخلاقیات کا بگاڑ ہمیں ہوتا ہے اس کا آغاز گھر سے ہوتا ہے اور اسکولوں میں مزید بڑھ جاتا ہے. دونوں مل کر اپنے بچوں کو سدھارنا چاہیں تو سدھار سکتے ہیں. جاپان میں ایک موقع پر ایک والد صاحب نے, ایک شخص نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اپنے بچے سے بہت پریشان ہوں, وہ میری بات نہیں مانتا, ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے. میں سنتا رہا کافی دیر تک, پھر ان سے بس ایک ہی سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ پورے 24 گھنٹے میں اپنے بچے کو کتنا وقت دیتے ہیں اور کتنا اپنے بچے کے پاس بیٹھتے ہیں. پتہ چلا کہ وہ والد صاحب 24 گھنٹے میں شاید ہی کوئی وقت انہیں ملتا, چند منٹ بھی نہیں ملتے اپنے بچے کے پاس بیٹھنے کے لیے, کیونکہ صبح سویرے اٹھ کے اپنے کارخانے میں چلے جاتے ہیں جہاں بھی وہ کام کرتا ہے, اور رات گئے اسے واپس آنا پڑتا ہے. جب گیا تھا تو بچہ سو رہا تھا, اور جب واپس آتا ہے تو تب بھی وہ سو رہا ہے, یا صبح ہیں والدین سو رہے ہیں اور شام کو بچہ سو رہا ہے. جب تک والدین اور بچوں کے درمیان میں یہ تعلق قائم نہیں ہوگا, اصلاح کی باقی تمام صورتیں ناکارہ چلے جائیں گی. کوئی اچھے سے اچھا نصاب بچوں کو درست نہیں بنا سکتا, کوئی اچھے سے اچھا اسکول سسٹم زیادہ دیر تک بچوں کو درست نہیں بنا سکتا. اس لیے والدین, اساتذہ اور اس کے بعد باقی چیزیں جہاں جہاں کوئی نظر آتی ہیں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر. ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے, تو میں حبیب الرحمان عاصم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اختتامی کلمات اور دعا سے جو ہے وہ آج کی محفل کا اختتام کریں. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی سمع خراشی ہوئی اور میں نے جو بھی بات کرنا چاہی وہ پوری آزادی کے ساتھ کی, کیونکہ آپ مجھے دکھائی تو نہیں دے رہے تھے, اس لیے میں اس گمان میں ہی ہوں اور رہا ہوں کہ آپ میری باتوں کو توجہ سے سن رہے ہوں گے. لیکن دوسری یہ بات کہ جب بھی ہم مجلس میں جائیں تو پھر اس مجلس میں اس نیت سے جائیں کہ ہم کچھ سیکھنے کے لیے اور کچھ دوسروں تک بات پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح راستہ دکھائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. جزاکم اللہ خیر. شاہد رفیع صاحب, اگر آپ کچھ اختتامی کلمات کہنا چاہتے ہیں. نہیں, کوئی اختتامی کلمات میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا, صرف شکریہ ادا کرنا مطلوب تھا ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب, ڈاکٹر انیس احمد صاحب اور خود ڈاکٹر صدیقی صاحب کا کہ انہوں نے بڑے محنت کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو چلایا ہے. تو اب ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب دعا سے آج کے اس نشست کو برخاست کریں گے. میرے حل حبیب الرحمان عاصم صاحب تو موجود نہیں ہے, تو ہم جو ہے وہ آج چیز کی اس نشست کا جو ہے اختتام کرتے ہیں. میرے خیال انہوں نے دعائیہ کلمات تو کہہ دیے تھے. جی, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ. تمام حضرات خواتین کا بے حد شکریہ.